Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، سوال پوچھا گیا ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب میں وضو کر لیتا ہوں تو نماز شروع کر لینے سے پہلے یا پھر نماز کے دوران مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے، لیکن نہ تو بدبو ہوتی ہے نہ ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں نماز کو توڑ دوں، دوبارہ وضو کروں، پھر دوبارہ سے نماز پڑھوں؟ اب اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ نماز میں پیٹ کی گیس، ہوا روک کر، یعنی جان بوجھ کر اسے روک کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ تو انتہائی اہم ترین سوالات ہیں۔ بہت زیادہ لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں، بہت زیادہ، اکثریت، بلکہ ہر دوسری نمازی کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کے جوابات بالکل آسان کر کے، سادہ کر کے آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ یہ مسائل بہت اہم ہیں، ضرور اس کو سمجھیے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ نماز میں یہ خیال آنا یا نماز سے پہلے آپ نے وضو کیا اور وضو کے فوراً بعد آپ کو خیال آیا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، بدبو پیدا نہیں ہوئی، آواز نہیں آپ نے سنی، لیکن یہ وسوسہ، یہ خیال ذہن میں آئے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، یہ شک گزرے۔ اور بعض لوگوں کو تو یہ اتنا مسئلہ ہوتا ہے وسوسوں کا کہ وہ جب وضو خانے میں بیٹھتے ہیں تو بار بار ہاتھوں کو دھوتے ہیں، بار بار کلی کرتے ہیں، بار بار ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، کئی بار وہ چہرہ دھوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اس مسئلے کا وہ شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض لوگ تو اس چکر میں وہ پانی کی ٹینکیاں تک خالی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اتنا پانی بہاتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ اتنا زیادہ مسئلہ تھا، اتنا زیادہ مسئلہ تھا کہ میں گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑا رہتا تھا، گھنٹوں، اور بس یہی ذہن میں رہتا تھا کہ ابھی غسل نہیں ہوا، ابھی غسل نہیں ہوا، ابھی کچھ جگہ خشک رہ گئی، ابھی ایک بال خشک۔ اس طرح کے سوالات بار بار وسوسے ذہن میں آتے تھے۔ تو کہتے ہیں کئی مرتبہ مجھے گھر سے میری وائف آواز دیتی کہ باہر نکل آئیں، وہ ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا اور غسل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اتنا بھی مسئلہ مطلب کئی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ کہ بعض لوگوں کو شک گزرتا ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، تو کیا وضو ٹوٹنے کا شک گزرنے پر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور پھر سے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شیطان ہے جس کا کام یہی ہی ہوتا ہے کہ وہ وضو کرنے والوں کو شک میں مبتلا کرتا ہے، یعنی اس شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، وہ شک میں مبتلا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پس جس پر اس کا وار کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی اس کے وسوسوں کا شکار ہو گیا، پھر اس شخص کے پیچھے وہ شیطان پڑ جاتا ہے اور اسے طرح طرح کے وسوسوں میں، خیالات میں مبتلا کرتا ہے، اسے بہکاتا رہتا ہے۔ یعنی ایک شیطان ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ وضو کرنے والوں کو شک میں مبتلا کرے، تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے، ابھی تمہارا وضو مکمل نہیں ہوا، ہوا خارج ہو گئی ہے، حالانکہ بدبو محسوس نہیں ہوئی، آواز نہیں سنی، لیکن اس کے باوجود ذہن میں یہ وسوسے، خیالات آنا، وضو نہیں ہوا، وہ بہکاتا رہتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اس شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، پھر وہ شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر وہ طرح طرح کے وسوسے، خیالات بار بار اس کے ذہن میں لاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور دوسری طبرانی میں ایک روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کی مقعد میں پھونک مارتا ہے، یعنی پخانے والی جگہ میں وہ پھونک مارتا ہے، جس سے اسے خیال ابھرتا ہے، یعنی نمازی کو خیال آتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا۔ تم میں سے جو بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہو، وہ نماز نہ توڑے جب تک آواز نہ سنے، بدبو محسوس نہ کرے۔ یعنی اگر اس طرح کا شک گزرے، اس طرح کا کوئی وسوسہ، اس طرح کا کوئی خیال ذہن میں آئے، تو جب تک آواز نہ سنے، بدبو محسوس نہ کرے، تو اس وقت تک وہ نماز نہ توڑے، وہ نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز باقی ہے، فاسد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو آپ نے پہلا، یعنی شک کی وجہ سے اگر آپ کو شک ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، وسوسہ ذہن میں خیال آ رہا ہے،
لیکن آواز سنی نہیں سنی، بدبو پیدا نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ نے اس کے پیچھے لگ کے نماز نہیں توڑنی، آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو بھی آپ کا باقی رہے گا۔ اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اس مسئلے کو آپ نے دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے کہ جان بوجھ کر پیٹ کی ہوا گیس کو روک کر نماز پڑھنا، اس حوالے سے کیا حکم ہے، کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اس میں دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں نماز نہیں ہوتی اور ایک صورت میں نماز ہو جاتی ہے۔ پہلی جو صورت ہے جس میں نماز نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ کوئی اگر جان بوجھ کر صرف سستی کی وجہ سے وہ ہوا کو پیٹ میں روک لیتا ہے کہ بس یہ 2 رکعتیں باقی ہیں، ابھی بس آدھی نماز ہو چکی ہے، آدھی رہ گئی ہے تو میں یہ پڑھ لوں گا، پھر جو ہے وہ ہوا خارج ہو جائے گی، تو وہ اس چکر میں سستی کی وجہ سے وہ نماز کو کنٹینیو رکھتا ہے اور وضو کے لیے دوبارہ نہیں جاتا، ہوا کو روک کے رکھ کر وہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کبھی کبھار اس کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے اور وہ یہ روک کر وہ جو ہے سستی کی وجہ سے کہ مجھے اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، بھی 2 ہی تو رکعتیں باقی ہیں، میں ہوا بعد میں خارج کر لوں گا اور پہلے یہ نماز مکمل کر لوں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں اس طرح نماز ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسی نماز جو ہے وہ کراہت کے ساتھ ادا ہوگی، مکروہ تحریمی ہے، ایسی نماز کو دوبارہ ادا کرنا واجب الاعادہ ہے، ایسی نماز، ٹھیک ہے جی، دوبارہ اس کو آپ نے دہرانا ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ آپ سستی کی وجہ سے ایسا کریں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری صورت جس میں آپ جو ہیں وہ اگر نماز پڑھ لیں تو جائز ہے، وہ یہ ہے بعض لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیٹ کی ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے جی، اور بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، معدے کا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، پرہیز بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، تو بہت زیادہ ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ ایک بار وضو کریں اور اسے نماز جو ہے وہ مکمل پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ بار بار ان کو جو ہے وہ جو ہے ان کی ہوا خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، رکتی نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں ایسا جو شخص ہے اس کو شریعت میں شرعی معذور کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب شرعی معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک بار وضو کر لے اور اگر وہ پیٹ کی ہوا کو روک کر نماز پورا پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ شرعی معذور ہے۔ اس کے علاوہ سستی کی وجہ سے کبھی کبھار ہوا پیٹ میں بنی اور نماز میں کھڑا ہے، اس نے بس ہوا کو روک لیا ہے اور نماز پوری کر کے پھر وہ ہوا خارج کرتا ہے، تو ایسی نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن شرعی معذور کے لیے کہ جسے بہت زیادہ ہوا کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ ہوا خارج ہوتی ہے، تو اس کے لیے شرعی نرمی موجود ہے کہ وہ ہوا کو روک لے اور نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔